خلافت اور اسلام دونوں کا بہت پرانا تعلق ہے، لیکن امام حسن کے وصال کے بعد خلافت ملکویت میں بدلتی نظر آئی۔ دوستو، خلافت عثمانیہ جو کہ سب سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی، اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ تاتاری ایک قوم تھی جس کا لیڈر ہلاکو خان تھا، اور تاتاریوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں جب سلطنت عباسیہ کے دیمک زدہ درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو مسلم امہ مایوسی کا شکار ہو گئی۔ ہر چھوٹے بڑے بوڑھے کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی، مسلمانوں کا سفید خون بغداد کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ جب لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تو لوگوں نے بچنے کے لیے زمین کے نیچے پناہ لی۔ تاتاریوں کو جب پتہ چلا بغداد کے کچھ لوگ زمین دو سرنگوں میں چھپ گئے ہیں تو انہوں نے بغداد کو لگنے والے دریا کا بند توڑ دیا، جس سے بچا کچا بغداد بھی ہلاکت کا شکار ہو گیا اور لوگوں کی لاشیں پانی میں تیرتی نظر آئیں۔ تاتاریوں کے ظلم و ستم سے اگر کوئی محفوظ تھا تو وہ صرف غدار تھے، جنہوں نے اپنی ماؤں بہنوں کی جانوں کے سودے کیے اور تاتاریوں کے پاس پناہ لی۔ کہا جاتا ہے جس دن بغداد تباہ ہوا اسی دن ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان اپنے وقت کا انتہائی انصاف پسند اور عقل مند حکمران تھا۔ عثمان نے مایوسی سے دو چار مسلم امہ کو پھر حق کے راستے پہ گامزن کیا۔ شروع میں عثمان نے دوسرے حکمرانوں کے ساتھ کافی مہمات میں حصہ لیا، لیکن جلد ہی عثمان نے اپنی خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا۔ وہ ریاست ایک مضبوط درخت کی طرح تھی جس کی شاخیں تمام کرۂ ارض پر پھیلتی گئیں، اور بعد میں وہ درخت سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ عثمان کی اس خلافت نے ہر اس مسلمان طبقے کا ساتھ دیا جو مظلومیت سے دوچار تھا۔ 623 سال کے بعد وہ وقت جب ترکی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا اس سچائی کا شاہد تھا کہ جب مسلمان خدا کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو بزدلی ان کے دلوں میں گر کر جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا جب شیرازہ بکھرا تو اس کا سبب صرف ترک جذبے کی موت ہی نہ تھا، بلکہ پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں اتنی سخت نہ تھی کہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں، اور اگر کسی نے آواز اٹھائی بھی تو کون؟ برِ صغیر کی وہ غلام زدہ قوم جو خود بدحالی کا شکار تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا مضبوط قلعہ فقط تحیلاتی حربوں سے ہی پاش نہ ہوا تھا، بلکہ انگریزوں اور منافقوں نے سلطنت عثمانیہ کی بربادی کے لیے جان توڑ کوشش کی۔ کبھی ان کا فتنہ لارنس آف عربیہ کے نام سے سامنے آیا تو کبھی عبدالوہاب نجدی آل سعود جیسے لٹیروں کی گمراہی کا سبب بنا۔ لارنس جو کہ ایک کرسچن تھا اور اچھا عربی دان تھا، اس نے عربوں کو اکسایا کہ ہم کسی عجمی یعنی ترکوں کی حکومت کو کیوں کر قبول کر لیں۔ اس کے بعد دوسرا فتنہ یعنی عبدالوہاب نجدی جو کہ نجد کا رہنے والا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا نہ فرمائی تھی، اور مسیلمہ کذاب جو کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا وہ بھی اسی شہر کی پیدائش تھی۔ اس عبدالوہاب نے ابن سعود جو کہ تجارتی لٹیرے تھے ان کو عرب کی بادشاہت کا لالچ دے کر حجاز کی پاک سرزمین پر بغاوت کو ہوا دی۔ یہی نہیں، 1920 میں مصطفی کمال پاشا نے اس ڈگمگاتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کو زمین بوس کر دیا۔ اسلامی قانون و ضوابط پر پابندی لگا دی گئی، خواتین کے پردے کرنے کو ممنوع کر دیا گیا، خلیفہ وحید الدین کو خلافت سے ہٹا کر ملک بدر کر دیا گیا، 100 سال کے لیے خلافت کے نہ ہونے کا معاہدہ عمل میں لایا گیا۔ خلافت عثمانیہ کی بربادی کے بعد ساری امت مسلمہ ایک یتیم بچے کسی کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ مصطفی کمال نے کچھ ایسی سیاسی اور مذہبی اصلاحات کیں جس کو عالم اسلام میں قطعاً پسند نہیں کیا گیا۔ اس نے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا جس میں عورتوں کو کام کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا اگر نصف آبادی گھر میں بیٹھی رہے گی تو ترقی نہیں کی جا سکتی۔ مغربی نظریات و ثقافت کو فروغ دیا گیا۔
نوجوان آل عثمان اور نوجوان ترکوں نے بھی مصطفی کمال کا ساتھ دیا، کیونکہ خلافت عثمانیہ کی عمارت جن نظریاتی ستونوں پر کھڑی کی گئی تھی وہ بوسیدہ ہو چکے تھے۔ جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی۔ جن 6 نظریات پہ ترکی کی بنیاد رکھی گئی ان کو کمالزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ نظریات مصطفی کمال نے پیش کیے۔ مصطفی کمال نے اس عمارت کو گرا کے ایک نئے طرز تعمیر پر ریپبلکن آف ٹرکی کی بنیاد رکھی، جس میں مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف اصلاحات نے ترکی کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا، اور کچھ سال بعد مصطفی کمال کو اس کی خدمات کی بنا پہ اتاتürk یعنی فادر آف ٹرکس کے خطاب سے نوازا گیا۔